ذہن میں رکھیے گا، میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، جن بھیڑیوں نے علی اصغر نہیں چھوڑا انہوں نے سجاد زندہ کیوں رکھا؟ کیونکہ حکم یزید تھا کہ نسل حسین میں سے ایک بیٹا قیدی بنا کے شام لے کے آؤ تاکہ میں باپ کی وصیت دادے کی وصیت پوری کر سکوں۔ ادھر سید الساجدین کربلا سے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کربلا سے چل پڑے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ توحید شام کے قریب جا رہا تھا، یزید کے اندر کی حسرت جاگ رہی تھی، اب میں بدلہ لوں گا۔ وہ 70 سال پہلے وہ جو فتح مکہ کا بدلہ تھا، وہ جو باپ کی حسرت تھی، وہ جو دادے کی حسرت تھی، اس نے پورا شہر سجا لیا، اس نے روثہ بلا لیے، اس نے حکمران بنا لیے، تاکہ پھر مکے والوں نے صرف ہماری ذلت دیکھی تھی، اب جب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا صرف شام نہ دیکھے، مصر بھی دیکھے، یمن بھی دیکھے، اردن بھی دیکھے، کوفہ بھی دیکھے، مکے بھی دیکھے، مدینے کے لوگ بھی دیکھے۔ اس نے پورا شہر سجا لیا، پورا شہر خالی کروا دیا۔ آج ہم نے لینا ہے وہ مکے والی شکست کا بدلہ۔ قافلہ توحید شام کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، یہ لوگ اکٹھے کرتا جا رہا تھا، دربار سجاتے جا رہا تھا۔ آج 70 سال کے بعد بنی امیہ کی جیت کا اعلان ہونا تھا، آج بنی امیہ کی فتح کا اعلان ہونا تھا۔ ان کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی سید الساجدین کا قافلہ بازار شام سے گزرتا ہوا دربار کی جانب بڑھا، اس نے اپنا بہت اونچا تخت لگایا، اس تخت پہ جا کے بیٹھا۔ اس نے اپنے سر پہ اپنے دادے ابو سفیان والی پگڑی رکھی، اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا، اس نے اپنے پورے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ دربار میں بیٹھ کے کہا اب میں وہی فتح مکہ والا بدلہ لوں گا۔ ادھر سید الساجدین کا پہلا قدم دربار کے اندر داخل ہوا، اس نے کہا حسین کے بیٹے کو میرے آگے لے کے آؤ۔ ادھر سید الساجدین چلتے چلتے 17 سیڑھیاں اس کا تخت تھا، اس کے تخت کے نیچے جا کے سجاد کھڑے ہوئے۔ جو ہی سجاد کھڑے ہوئے اس نے کہا اب لوں گا بدلہ۔ اس کے دل میں وہ 70 سال والی حسرت لفظ بن کے جاگتی ہوئی اس کے حلق میں آ گئی۔ اب اس کے حلق میں جملہ رکا ہوا تھا کہ میں وہی جملہ پلٹاؤں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ اس کے حلق سے نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ تھا، اس کا پھیپڑا لفظ بنانے کے لیے ابھی ہوا بنا رہا تھا۔ یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا، شہزادی نے سجاد کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے کہتی یبنا تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام۔